سلام دوستو، پہلے میری ویڈیو ایک ڈیلیٹ کر چکے ہیں یوٹیوب والے، جو کرونا کے بارے میں تھی اور جس میں کچھ حقائق ایسے تھے جو گورنمنٹ بتاتی نہیں ہے. وہ یہ اس کو ہراسمنٹ میں لے کے آتے ہیں. اللہ کی باتوں سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی پر ڈرانا کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے. وہ خاص کر مسلم ریاست، یہ خود کو کہتا ہے جی مدینہ ریاست مدینہ ریاست. وہ پہلے مکہ کو سیکھو. مکہ سیکھو گے تو مدینہ بنے گا، نہیں تو نہیں بن سکتا. یہ کسی صورت نہیں بن سکتا. مکہ پہلے اللہ کو سیکھو، اللہ کو پڑھو، اس کو پڑھو گے، اس کا قانون پڑھو گے تو پھر یہ مدینہ کی ریاست بنے گی. ایسے نہیں بن سکتی. تم خالی مدینہ کی ریاست بنانے کے چکر میں ہو، ایسے نہیں بن سکتی. جب تک اللہ کا قانون ہی نافذ نہیں کرو گے، پہلے اللہ کی طرف جاؤ پھر بات بنتی ہے. اور دوسری بات یہ کرونا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، کرونا دیکھیں، کرونا کی میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن وہ ڈیلیٹ کر دی انہوں نے. کرونا ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کا اندیکھا عذاب ہے کہ وہ ہمارا پورا جسم جو ہے نا لوبریکینٹ سے بنا ہوا ہے. اس میں چکنائی ہے پورے جسم میں. تو وہ ہوا میں ایک ذرہ سا ہے جو وہ داخل ہوتا ہے، سیدھا سانس کی نالی میں جاتا ہے، جو اس کو پھیپڑوں کو ڈرائی کر دیتا ہے، خشک کرتا ہے، لکڑی کر دیتا ہے. جب وہ لکڑی ہوگی اکڑ جائے گا تو چور کر دیتا ہے. 72 آورز میں کرونا کا مریض مر جاتا ہے. اور چائنا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کاروباری منڈی ہے. وہ ایک نمبر جو چیز بناتی ہے جاپان کی ٹکر پہ ہے. باقی وہ آپ اس کے پاس آپ 100ویں گریڈ کی بھی لینے جائیں گے نا، 3rd کلاس، تو وہ آپ کو دے گا. اس نے انکار نہیں کرنا. کیوں؟ کہ وہ ایک تو مسلم نہیں ہے. مسلم تو خیر یہ بھی نہیں ہے، منافق ہیں. قرآن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے، لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے. رسول نے جیسے کہا، اللہ نے جیسے کہا، وہ قرآن کی پیروی نہیں کرتے. اس کے احکام شریعت پر عمل درآمد نہیں کرتے. کیونکہ ان کے مولویوں نے ان کو کہہ دیا کہ محمد نے بخشوا دیا اور تم خاندانی مسلمانوں نے بخشے ہوئے. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، ان سے پوچھو یہ مجھ سے کوئی لکھوا کے لائیں سند تو دکھائیں مجھے، میں نے کہاں بخش دیا ہے. کہتا میں نے انسان کو اور جنات کو پیدا اس لیے کیا کہ میرے احکامات کی تابع داری کریں. جو کرے گا اس کو جنت میں ڈال دوں گا، جو نہیں کرے گا اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا. کیونکہ میرا تو کسی انسانی اور جذباتی اور وابستگی اور عشق محبت والا رشتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں. اللہ تو انسان نہیں ہے. کیونکہ انسانوں کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیوی بچے چاہیے، دوائی، بیماری، نیند، تھک جاتا ہے جسم، پھر روح قبض کر لیتا ہے اللہ اس کی جب سو جاتا ہے تو، کیونکہ جسم قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. انصاف کو اللہ کہتا ہے انسان کو میں نے ضعیف پیدا کیا، کمزور ترین پیدا کیا. ذرا سا سر درد ہو تو اس کو ہر چیز بری لگتی ہے. اچھا، بات اصل مدعے کی طرف آتے ہیں. بات یہ ہے، اصل موضوع جو ہے کرونا. ہاں جی، تو یہ اللہ کا عذاب ہے، بات کو سمجھ جائیں. پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. کیونکہ ہندوؤں، یہود و نصارہ، ہندوؤں بت پرستوں کو تو چھوڑ دیں، ان کے پاس ساتھ جو ہونا ہے اللہ نے صاف بیان کیا ہے. سب سے برا ہونا ہے جو یہ کتاب رکھے ہوئے ہیں، قرآن پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے برا ان کے ساتھ اللہ کہتا ہے ڈبل سزائیں انہیں. تو لہٰذا اس سے بچیں اور اللہ سے توبہ کریں. قرآن کو کھولیں، اس میں دیکھیں، ترجمہ پڑھیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ مخاطب ہوتا ہے قرآن کے ذریعے. قرآن ایک وسیلہ ہے. قرآن وسیلہ ہے اللہ سے رابطے کا، رجوع کا. اس میں دیکھیں، اس میں صلات قائم کریں، صلاح مشورہ کریں اللہ سے، اور سمجھیں اس بات کو کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے اس وقت. آپ وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ اس وقت کون سی ڈگری پہ اور کس ایریے میں، کس زاویے پہ کھڑے ہیں. لہٰذا اپنی اصلاح کریں، پرانے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور کورونا نہیں جانے والا، ابھی پھر تہلکہ مچنے والا ہے ان قریب انشاءاللہ. کیوں؟ کفر پہ قائم ہے لوگ. ابھی بھی وہی انڈیا اور پاکستان کا سیم ایک حال ہے. وہاں کے مسلمان بھی اور یہاں کے مسلمان بھی اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی مزاروں پہ جاتے ہیں، وہ بھی دیوے جلاتے ہیں، یہ بھی دیوے جلاتے ہیں. یہ بھی رنگ برنگی ان کی پیدائشیں مناتے ہیں اور ان کے 11ویں 12ویں 13ویں مناتے ہیں. حالانکہ دیکھ چکے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. تو لہٰذا اپنے حالات کو ٹھیک کرو، توبہ پہ بخشے جاؤ گے. لیکن جب عذاب اوپر نازل آ گیا، ہو گیا، جس انسان پہ نازل ہو گیا تو اللہ کہتا ہے اس سے پہ ٹلتا نہیں ہے. لاکھ توبے اور ٹکرے مار لو، لاکھ کر لو، نہیں ٹلے گا. تو لہٰذا کورونا کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے. پوری دنیا اس کو کاروبار بنائے کھڑی ہے. پاکستان بھی کاروبار بنائے کھڑا ہے. اور اس نے عمران خان نے دیکھو ابھی کیا کر دیا، کرونا ریلیف فنڈ میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں روپے جمع ہو گئے ہیں. جب اس کا علاج ہی نہیں ہے تو پیسے کس لیے لے رہا ہے بھائی؟ جب آپ کے پھیپڑے ہی خشک ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اس کے بعد وینٹیلیٹر کی کوئی ضرورت نہیں، دوائی تو ہے ہی نہیں، کچھ چل نہیں رہی. اور حیران کن بات جو آپ کو بتاؤں، آپ کو پوری دنیا میں کوئی نہیں بتائے گا، چائنا سے بڑا کوئی بزنس مین نہیں ہے. اور سب سے حیران کن بات ذرا غور سے سن لیں، کورونا کی تشخیص کی کوئی بھی ڈیوائس ایجاد نہیں ہوئی. یہ جو ڈیوائسیں لیے پھر رہے ہیں نا، اور یہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے کو یا 5ویں کو یا 10ویں کو یا 50ویں کو کورونا ڈکلیئر کر رہی ہے، وہ صرف آپ کے باڈی ٹمپریچر کو اور آپ کے نمونیا اور فلو کو اس کو کرتی ہے. تو یہ اس کو کورونا میں کرتی نہ کر دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے. یہ تو رب کا کمال ہے نا. اس نے دیکھو عذاب بھی نازل کیا. کوئی سائنسدان اب تک اس کو آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکا، اس ذرے کو، اس وائرس کو.
اور نہ یہ اس کو ڈائگنوزیشن کی ابھی تک کوئی چیز بنا سکے ہیں کہ اس کے سامنے والے بندے کو ہم دیکھ کے اور بتا دیں یہ کرونا ہے. یہ جو ٹھیک ہو رہے ہیں یہ سارے نمونیے اور اس کے، کیونکہ نمونیے میں بھی سینہ جکڑتا ہے، سانس کی پرابلم ہوتی ہے. اصل چیز ہے کہ سانس کی نالی جو ہے پورا پھیپھڑا 72 آورز میں ڈرائی ہو جاتا ہے. اب یہ جتنے بھی ہیں پاکستان میں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر محکمے پہ ایسے بندے لگائے ہیں جو اس کے ماسٹر نہیں ہیں، اس کے پی ایچ ڈی اور قابل آدمی اور اللہ والے بندے لگانے چاہیے. جیسے وابڈا ہے وہاں جو وزیر لگائیں وہ انجینئر، الیکٹرک انجینئر کا ماسٹر مائنڈ بندہ ہونا چاہیے. انہوں نے کیا بٹھا دیا؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بندہ سائنس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور اچھا بندہ ہونا چاہیے اور اللہ والا بندہ ہونا چاہیے. ہر محکمے میں ایسے وزیر ہونے چاہیے. انہوں نے وہ جعلی ڈگریوں والے جن کو نہ بولنے کی تمیز ہے نہ کچھ ہے، جن کی گردنوں میں سریاں، ان کی نخوت دیکھیے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تکبر دیکھا بات کرتے ہیں جب یہ پرانوں کو دھو رہے ہیں، ہر وقت پرانوں کو دھو رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ ان کو دھونا چھوڑو، خود کی دھو، خود کی دھو، خود کو دھو اور ثابت کرو کہ ہم اچھے ہیں، اچھا کر کے دکھاؤ. 2 سال میں کیا کیا؟ بجلی پھر ویسے جا رہی ہے، گیس بھی ذلیل کرتی ہے. ابھی گرمیوں میں بھی گیس رات 10 بجے چلی جاتی ہے. کوئی تک بتاؤ یار، کوئی طریقہ بتاؤ. گیس تمہیں فری مل رہی ہے سوئی کے مقام سے اور بے تحاشا گیس ہے. تم پائپ لائن ابھی تک صحیح نہیں کر سکتے. تمہارا پورا محکمہ کرپٹ ہے. پیٹرول کا محکمہ تمہارا کرپٹ ہے، پیٹرولیم کا ہر محکمہ تمہارا کرپٹ ہے. یہ ابھی تک جو یہ رجسٹری وغیرہ ساری سب کچھ ہو رہی ہیں تو ان کی اگر 5,000 فیس ہوتی ہے تو وہ 25,000 30,000 روپے طے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں کرونا کے اندر. کیا ہے مسلمان ہے نہ؟ اس کو مسلمان نہیں کہتے، مسلم کہتے ہی نہیں اس کو. یہ عذاب تم پہ نازل نہ ہو تو اور کیا ہو. ہر چیز میں تم ملاوٹ کر رہے ہو، رشتوں میں تمہارے ملاوٹ ہے، لوگوں کا تم حق کھا رہے ہو، لوگوں سے زیادتی کر رہے ہو. جس محکمے سے تم تنخواہ لے رہے ہو اس کو حلال نہیں کھا رہے. حلال یہ نہیں کھانا کہ اللہ اکبر کر کے جانور پہ چھری پھیری تو وہ حلال ہے، نہیں. تم حرام پیسے سے کھا رہے ہو، تم رشوت لیتے ہو، تم بےایمانی کرتے ہو، تم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہو، تم 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہو، تم لوگوں سے جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے لڑتے ہو، فساد کرتے ہو، 2 نمبر فتوے جاری کرتے ہو. فتووں کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کو دیکھو پڑھو. تم فتوے جاری کر دیتے ہو ہر ایک کے اوپر کہ یہ مرتد ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، یہ گستاخ رسول ہے. مجھے یہ بتاؤ کون ہے گستاخ رسول؟ کس نے؟ تم قرآن پڑھ کے تو دیکھو ذرا. اس کے اندر نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. انہوں نے تو کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا. وہ ان سے لڑتے تھے، گالیاں دیتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے ان سے، اپنے رسولوں سے. جو رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام دینے والا. اور اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں رسول اور اللہ اور رسول میں تمیز سیکھو، فرق کی تمیز سیکھو. تم نے رسول کو اللہ سے اوپر کر دیا اور اللہ کو نیچے بٹھا دیا، توبہ استغفر اللہ. اور تم نے رسول کے نام سے وہ کتابیں چھاپ دی ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ گئے ہیں. صرف ثواب کی نیت سے عربی پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر کہو تو آگے سے لڑ پڑتے ہیں، کہتے تو بہت سیاڑا ہے، اور تو بہت سیاڑا ہے. او یار میں سیاڑا نہیں ہوں بھائی، تم یہ دیکھو میں بلا کس طرف رہا ہوں. میں تو اللہ کی طرف کہہ رہا ہوں. میں تو یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میری درود تسبیح پڑھو یا مجھے سلوٹیں مارو، سلامیں کرو یا میرے بکسے میں پیسے ڈال دو. وہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تمہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. عقل استعمال کرو. اور چائنا کی بات ہو رہی، چائنا ہر جانور کھا جاتا ہے، کتا، بلی، مینڈک، ہر چیز گند کھا سکتا ہے. وہ کیسے ایک نمبر ہو سکتا ہے؟ پاکستان سے دوستی اور محبت جو ہے اس کی مفاد ہے. دنیا میں پاکستان میں اس نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا پیسہ لگایا پاکستان میں، اور اس کو پاکستان کو کام لینا ہے، اور پاکستان کو بھی اس سے مفاد ہے. دوستی جو ہوتی ہیں نا بے غرض ہوتی ہیں، لا غرض ہوتی ہیں، اس میں کوئی تعلق رشتے نہیں دیکھے جاتے، نہ انویسٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. اس میں محبتیں اور چیز ہوتی ہیں. کھولو نا بارڈر، پھر کھولو بارڈر، فری کرو، پھر دوستی پتہ چلے تمہاری. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، سب فلم ہے. اور یہ سارے نااہل لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے شعبے میں کرپٹ ہیں. یہ صرف بیٹھ کے بھنے ہوئے گوشت، نمکین گوشت اور یہ اچھے اچھے مشروب پی کے اور ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھ کے، اور یہ صرف گپیں لگانا جانتے ہیں، فون پہ بات کرنا. فون پہ بھی درکنار انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے، سیکٹری رکھے ہوئے ہیں. ایک بندے نے وزیر اعظم میں کتنے بندے رکھے ہوئے جو اس کو جو ڈائریکٹ کوئی بھی بات کرتا. اوپر سے یہ وزیر اعلیٰ ایسا بٹھا دیا ہے عثمان بزدار، جس کو ککھ نہیں پتا، جو کیمرے کے سامنے آتے ہوئے جس کا پیشاب نہیں نکل جاتا ہے، جو بات ہی نہیں کر سکتا. اس نے کیا کیا 2 سال میں؟ لاہور کو تم پہلے اس کو تو سیٹ کر لو. تم 1 لاکھ ایکڑ پہ نہیں نیا لاہور بنانے لگے اور اس میں پتہ نہیں 500 خرب روپیہ استعمال کرنے لگے ہو لوگوں کا، اور وہ سارا سرمایہ داروں کو فائدہ ہوگا. تم کہتے ہو دبئی طرز پہ، اس کا مطلب وہی شراب خانے بنیں گے اور وہی زنا خانہ بنے گا وہاں پہ، اور کیا ہوگا. وہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو یار. کیا کر رہے ہو تم؟ موجودہ ملک قابو نہیں آ رہا تم سے، تم نئی آبادیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو.
کہ نئی آبادیاں کی جائیں, لوگوں کو تماشبینی کے اڈے بنا دیے جائیں. اس ملک کو ٹھیک کرو, اس کو بہتر کرو, اسی میں ٹھیک کرو. یہاں تو خود لالے پڑے ہوئے اور تم چندہ لے لے کے سارا کام خراب کیے جا رہے ہو. اللہ کا خوف کرو یار. تم پچھلوں کو روتے ہو, نواز شریف کو روتے ہو, اس کو روتے ہو, زرداری کو روتے ہو. مان لیا وہ کرپٹ ہے اور سب کو پتہ ہے کرپٹ ہے, ہر بندہ گالیاں دیتا ہے, حتیٰ کہ ان کی اپنی پارٹی کے بندے گالیاں دیتے ہیں. تم تو صحیح کر لو, تم ٹھیک کر لو. تم نے وہی بندے بٹھائے ہوئے اپنے بغلوں میں دائیں بائیں اور خود ان کے ساتھ کھی ہی کرتے رہتے ہو ہر وقت. ستیہ ناس ہو گیا, ملک الٹ طرف جا رہا ہے. اور یقین کرو, میری بات سن لو, اپنے اپنے اعمال کی ریسرچ کریں, موازنہ کریں قرآن مجید سے اور اپنی اصلاح کریں, اللہ سے معافی مانگیں. اور یہ جتنے بھی 400-500 خاندان ہیں صرف پاکستان میں, مشکل سے 400 خاندان ہیں جس نے 25 سے 26 کروڑ آبادی ہے, اس کی مردم شماری ابھی تک صحیح نہیں کی گئی, تقریباً 25 سے 26 کروڑ آبادی ہے, اس پہ سب پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس کی انڈسٹری پہ, اس کے سسٹم پہ, اس کے زراعت پہ, اس کی معیشت پہ, ٹوٹل پہ قبضہ کر کے باقی عوام کو جو ہے, جو 24 کروڑ 23 کروڑ عوام ہے نا, 24-25 کروڑ عوام ہے, اس کو انہوں نے ایسے جکڑ کے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اپنا مرید بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ آپس میں لڑا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا لیڈر چنگا ہے, وہ کہتا ہے میرا لیڈر چنگا ہے, وہ کہتا ہے میرا مولوی چنگا ہے, وہ کہتا ہے میرا فرقہ چنگا ہے. وہ خود کی عقل استعمال کرو. اللہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود نہ بدلنا چاہے. خود کو بدلنے کے لیے تمہیں قرآن ترجمے سے پڑھنا پڑے گا. خود ڈائریکٹ پڑھو, ڈائریکٹ اللہ سے نصیحت لو, اس پہ عمل کرو اور ٹھیک کرو. اور ان کفر و شرک سے لتھڑے بدکاروں کی گردنیں پکڑ لو, اور کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے گھروں کا گھراؤ کرو, نہ کہ سڑکوں پہ ٹائر جلاؤ. کوئی فائدہ نہیں ہے سڑکوں پہ ٹائر جلانے کا, وہ تم اور مجھے اور دوسروں کو تم پریشانی مہیا کرتے ہو. ان کی باتوں میں بالکل نہیں آؤ. اللہ سے ڈرو, کیونکہ کرونا کا عذاب ان قریب کھلنے والا ہے. پھر سارے دھر لیے جاؤ گے. اور یہ ٹیسٹنگ ساری فراڈ ہے, کیونکہ اس میں صرف آپ کا نمونیا, ٹیمپریچر اور باقی وہ چیز ہے وہ آئے گی. کرونا ٹیسٹ نہیں ہے. کرونا کا مریض ایک دم پھر کہہ رہا ہوں میں, لکھ لو, بڑے بڑے سائنسدانوں سے پوچھ لو. میں نے ریسرچ کی ہے ساری اس کے اوپر. بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو ان کا پڑھا ہے, سب کچھ پڑھا ہے, ڈیٹیل پڑھی. جو اچھے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائسیکشن کیا, اس سے بھی ان کو بھی پڑھا ہے میں نے. یہ وہاں تک آنے نہیں دیتے یہ لوگ, کیونکہ انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے. یہاں کے ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, پیناڈول دے کے وینٹیلیٹر پہ لگاتے ہیں 20 روپے, اور 20 روپے 20,000 روپے کا وینٹیلیٹر ہے, اور ڈیلی کا بل 60,000 7,000. چھوٹا ہاسپٹل, بڑا ہاسپٹل 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہے. کس چیز کے؟ کیوں؟ بخشی ہوئی حکومت ہے جی, محمد نے بخشوا دی ہے. ان کا مولوی پیر کہتا ہے بخشوا دی ہے. پھر یہ باہر جا کے تھوڑی دیکھ بیٹھ دیں گے, بخشے جائیں گے. سڑک سے پتھر اٹھا کے رکھ دیں گے, 70 نیکیاں مل جائیں گی. کسی کتے کو پانی پلائیں گے, 70 نیکیاں مل جائیں گی. بخشے جائیں گے؟ نہیں بخشے جاؤ گے, کبھی بھی انشاءاللہ نہیں بخشے جاؤ گے جب تک تم انسانیت نہیں سیکھتے. اور انسانیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کے احکامات کی پیروی پہ کرنے سے آئے گی. ادروائز تم جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر اللہ نے کہا ہے. کفر و شرک سے لتڑے ہوئے منافق و دوغلے, ڈبل کراس کر رہے ہو. اللہ میاں کو دھوکہ نہیں دے رہے, تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو. تم قرآن رکھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے, لہٰذا رگڑے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اگر تم نے اپنے تیور نہ بدلے, اپنی چال نہ بدلی, صراط مستقیم اللہ کی طرف نہ آئے, بس تم رگڑے جاؤ گے انشاءاللہ. اور یہ آخری جھٹکا ثابت ہوگا اس دفعہ, اور وہ ہونا ہی ہونا ہے. گورنمنٹ خود کر چکی ہے, اور پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سیلاب آنا ہے اس کا ابھی ریلا چلنا ہے کرونا کا. کیونکہ یہ ایک دم اللہ نے چھوڑ دیا, تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کیا ہے. اور یہ دیکھیں کتنا دسمبر سے ہوا ہے, اور ابھی تک اس کی نہ ویکسین, ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ بھی ایجاد نہیں ہوئی. وہ ٹیبلٹ کیوں نہیں ایجاد ہوئی؟ اتنی عقل نہیں کام کرتی کہ اس کی ویکسین کیوں نہیں ایجاد ہوئی؟ کیونکہ اس وائرس کو ابھی تک وہ دیکھ ہی نہیں سکے, اس پہ تجربہ ہی نہیں کر سکے. بندوں پہ کر رہے ہیں, اس وائرس پہ تجربہ نہیں کر سکے. وائرس ان کے ہاتھ آیا تو کریں. جب وائرس پہ تجربہ نہیں کیا, وائرس دیکھا ہی نہیں, تو آپ سیدھی سی بات ہے, چھوٹی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. روز 36 باتیں بڑی بڑی کرتے ہو, اتنی آسمان زمین میں لا دیتے ہو. جب ایک وائرس دیکھا نہیں تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا یہ چیزیں کہاں سے لے آئیں گے؟ عقل استعمال کریں, اللہ نے دی ہوئی ہے. نہیں تو کل خساروں والوں میں سب سے پہلے تم لوگ کھڑے ہو گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ.